معزز سامعین کرام، پاکستان میں جو بھی سیلابی صورتحال رہی ہے وہ تمام حضرات کے سامنے یہ حقیقت ہے، اور کافی زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوا۔ تو انہی دنوں میں ملک ایران کی طرف سے پاکستان میں کچھ ٹماٹر اور پیاز بھیجے گئے، تو پاکستان میں رہنے والے چند شرپسند لوگوں نے وہ ٹماٹر پھینک کر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ جی شیعوں کے ملک سے ہیں، تو لہٰذا شیعوں کے ملک کے ٹماٹر ہم نہیں کھائیں گے یا ہم نہیں لیں گے۔ یہ ایسے چند ایک لوگ جن کا تعلق انسانیت سے نہیں ہوتا، کسی مکتب فکر سے ان کا تعلق کیا ہوگا، تو ان کی تعداد صرف چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے، سینکڑوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کی نہ تعداد ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی باتوں کو اتنا سیریسلی لینا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال پھر بھی تمام مکاتب فکر کا احترام ہے، ان تمام مکاتب فکر کو سائیڈ پہ کر کے صرف ایسے ہی چند شرپسند لوگوں سے مخاطب ہوں کہ بیٹے سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر ذرا سا بھی رائی کے دانے برابر بھی اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو ملک پاکستان آپ چھوڑ کو یہاں سے میں کہتا ہوں چلتے بنو، کیونکہ ملک پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا بنا کے دیا گیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کس مکتب فکر سے تھا جس مکتب فکر سے آپ اظہار نفرت کرتے رہتے ہو۔ ایک بات، دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے نکاح ہوئے ہیں، جتنے بھی اس میں حق مہر یا جو مولویوں کو دیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے پیسے کرنسی پاکستانی تھے، اور یہ ہو نہیں سکتا پاکستانی کرنسی کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی فوٹو نہ ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ملک میں رہنے کی وجہ سے، اور وہ جو کرنسی جس کے اوپر بابا جی کی فوٹو ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو لاجک ہے، آپ لوگ تمام لوگوں کے آپ کے نکاح بھی باطل اور حرام ہے۔ حالانکہ اس وجہ سے حرام تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے مطابق تو حرام بنتے ہیں، تو اس لیے آپ کی جتنی بھی جو اولادیں ہیں، بچے بچیاں، وہ تمام کے تمام ولد الحرام یا ولد الزنا ہوئیں۔ ویسے حقیقی طور سے تو اس حوالے سے نہیں ہے، البتہ اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں جو آپ لوگ کرتے ہو، یہ آپ کے ولد الحرام اور ولد الزنا ہونے کی خاص پکی ٹکی نشانی ہے۔ بڑے اطمینان، سکون اور چین سے تمام مکاتب فکر کے لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، بلکہ جو اقلیتیں ہیں، وہ جو نان مسلم غیر مسلم ہیں، وہ بھی بڑے آرام اور اطمینان سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو اندر کا جو کیڑا تنگ کرتا رہتا ہے کبھی کبھی، تو اس کیڑے کو ذرا سا آپ لوگ ٹھنڈا کرو، اور جو ملک کے معاشی حالات جا رہے ہیں، سیاسی صورتحال بھی آپ حضرات کے سامنے، اور جو مالی جانی نقصان سب کا ہوا ہے، انسانیت کے ناطے ہی آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس طرح کے موقعوں پر تو یہ فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ اور ہندوؤں کے ملکوں سے خیرات آپ لوگوں کو قبول ہے، وہ آپ لوگ کھاتے رہتے ہو، وہاں سے ایڈ بھی اگر آپ لوگوں کو آ جائے تو آپ لوگ وہ بھی اس کو بھی قبول کر لیتے ہو۔ تو لیکن اگر ایک دوست ملک جو مسلمان دوست ملک ہے، جب وہ دوستی کا، مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، تو اس وقت آپ لوگوں کو اس طرح کے فتنے فساد کرنے یاد آ جاتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا اجتناب کیا کرو آپ لوگ۔ اور ویسے بھی آپ لوگ اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل کیا کرو، کیونکہ آل محمد نے جب بھی جنگیں کی، جب بھی مال غنیمت مسلمانوں کو آیا، تو آپ کے بزرگ سب سے پہلے جھولیاں بھر بھر کے مال غنیمت لوٹا کرتے تھے، تو کم از کم ان کی سنت پر ہی عمل کر لو۔ وہ آل محمد کے جو جنگیں کیا کرتے تھے اور جو بھی غنائم مسلمانوں کو ملتے تھے، سب سے پہلے آپ کے بزرگ ہی اپنی جھولیاں بھرا کرتے تھے۔ اور ایک شعر ہے کہ بدلہ زمانے کا کیسا نظام ہے، کھا گئے فدق جن کے بزرگوار، وہ کہتے ہیں شیعوں کا کھانا حرام ہے۔ معذرت، مجھے ایک اس کا جو درمیان کا مصرع ہے وہ مجھے بھول رہا ہے، کچھ دن پہلے میں نے سنا تھا، تو ابھی یہ سارا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو کم سے کم آپ اپنے بزرگوں کی لاج رکھ لو، اپنے بزرگوں کی سنت پر ہی عمل کر لو، ان کی پیروی کر لو۔ وہ جب بھی کہیں بھی جنگ ہوتی تھی تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، جو وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جب بھی جنگ کرتے تھے تو جتنے بھی غنائم مسلمانوں کو حاصل ہوتے تھے، آپ کے بزرگ سب سے پہلے اپنی جھولیاں بھرا کرتے تھے، تو انہی کو ہی دیکھ لو، انہی کی سنت پر عمل کر لو۔ تو اس طرح کے فتنے فساد آپ لوگ پھیلانا جو ہے وہ بند کرو، اس میں بہت برا امپریشن جاتا ہے۔ باقی ممالک کے لوگ جب اس طرح کے آپ لوگوں کی جاہلانہ حرکت دیکھتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے اوپر تو احسان کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایران والے آپ لوگوں کی یہ حرکتیں دیکھ لیں تو وہ کیا گئے، خیر شیعہ جہاں پر بھی ہوں وہ سخاوت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے حالات جیسے بھی ہو، کیونکہ شیعہ ان کے ماننے والے ہیں جو اپنے قاتلوں کو بھی شربت پلایا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ ذرا اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل کر لو، اور خاص کر کے آپ اپنی ماں کی سنت پر ہی عمل کر لو، جو ساری زندگی جیڑی فتق دیاں کھجوراں رڑک دی رہی ہے۔